السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 103 پڑھیں گے، اور اس کا تعلق اس سے پہلے والے پارٹ یعنی پارٹ نمبر 102 سے، چونکہ اس میں حیض، نفاس اور استحاضہ کی تعریف، ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی گئی، کب کسے کون سا خون کہا جائے گا وہ تمام باتیں بتائی گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں اب احکام ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا جائز ہے عورت کے لیے، کب جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ کن چیزوں کے کون کون سے دن ہیں۔ تو پارٹ نمبر 102 اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، حیض اور نفاس کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی اس کے لیے بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خون جب تک ہوتا ہے، اور حیض کے دن، ان دنوں میں نمازیں معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی عورتوں کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ آسانی یا ایک معافی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے دی گئی ہے، ورنہ تو پھر بہت ساری پریشانیاں عورتوں کے لیے ہو جاتی، کیونکہ 4-5 دن بیچ میں حیض کے دن آتے، پھر واپس سے پاک ہو کر نماز پڑھنی ہے تو 5 دن کی قضا کرنی پڑتی، لیکن ان دنوں میں نماز بھی معاف ہے اور ان کی قضا بھی نہیں۔ البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی رمضان میں اگر یہ دن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قضا کرنے پڑے گے روزے، یعنی رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ رمضان کے روزے کے قضا کی نیت سے اور دنوں میں روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، یعنی یہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی اور منہ زبانی بھی۔ ہاں، یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر جزدان یعنی کہ جو کور آتا ہے نا کپڑے کا غلاف کی طرح، تو جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو قرآن کی پیٹی آتی ہے تو باہر سے اگر اس پیٹی کو چھوائے تب بھی حرج نہیں۔ مسئلہ، قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام وظائف یعنی کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت بلا کراہت پڑھ سکتی ہے، یعنی کوئی اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ سکتی ہے، کلمہ شریف، جو بھی تسبیح ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں، یعنی جو نماز کے وقت ہے اس میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر میں نماز پڑھ سکتی تھی، تاکہ عادت باقی رہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنی ہوئی تھی، اب معاف ہے ان دنوں میں، تو ان وقتوں میں وظیفے پڑھے، استغفر اللہ ہے، اسی طرح سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، پھر درود شریف ہے، اسی طرح کلمہ شریف ہے، یہ تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں نا۔ حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری یعنی جماع حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ناف سے گھٹنوں تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو یعنی شریر کے انگ سے نہ چھوئے کہ یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، البتہ ناف سے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو بوسہ دینا یہ جائز ہے، یعنی صرف شوہر کے لیے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے، چونکہ پہلے کے زمانے میں عورتوں کی بھی جماعت ہوا کرتی تھی اور عورتوں کی بھی صفیں مسجد ہی میں ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ فتنے کے اندیشے کی وجہ سے اب یہ عورتوں کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی بھی شدید مجبوری یعنی بہت زیادہ مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی جائے تو جائز ہے، مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے۔ حیض و نفاس والی عورت اگر عیدگاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے، ضرورت ہو تبھی۔ حیض و نفاس والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو یہ بھی حرام ہے، یعنی ناجائز ہے، گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر اگر سلانے میں، یہ شوہر کے لیے خاص کر کے کہ شہوت کا غلبہ یا اس کو قابو نہ رکھنے کا اندیشہ ہو، تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ
کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گناہگار ہوگا، بلکہ اگر گمان غالب یعنی ایسا اندیشہ بھی ہے کہ اسے قابو نہ رکھ سکے گا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا حرام اور گناہ ہے، یعنی ناجائز ہے، یہ شوہر پر گناہ ہوگا نا۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر، یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جائز ہے تو ظاہر بات ہے جو شریعت نے جس کو جائز نہیں کہا، اگر وہ اسے جائز سمجھ کر کے کر رہا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ کفر یعنی وہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا، اس کو واپس سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور حرام سمجھتے ہوئے یہ گناہ کیا تو یہ سخت گناہگار ہوا۔ اب اس پر توبہ کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف ایسا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیا ہو، نہیں، بلکہ اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر شروع یعنی اسٹارٹنگ میں شروع حیض و نفاس میں ایسا کر لیا تو 1 دینار، جو پہلے کے دور میں چاندی کے سکے جو چلتے تھے 1 دینار، اور اگر قریب ختم کے کیا یعنی ختم ہونے کے وقت تو نصف دینار یعنی آدھا یہ دینار خیرات کرنا مستحب، یعنی اللہ کی راہ میں دینا، یہ ثواب کا کام ہے تاکہ خدا کے غضب سے امان پائے، یعنی کہ اللہ کے غضب سے وہ امان یعنی بچ جائے، امن میں رہے، چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اسی لیے تو ظاہر سی بات ہے ابھی یہ دینار تو نہیں چلتا، لیکن وہ یہ کچھ پیسے 100 200 اس طرح کی کوئی رقم فقیر کو یا پھر للہ وغیرہ میں دے دے تاکہ اس گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اور بھی مسائل ہے کہ روزے کی حالت میں اسی طرح روزہ رکھ لیا تو اب کیا کرے، روزے کی قضا ہوگی، اچھا نفل روزہ رکھنا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 104 میں یہاں سے پڑھیں گے۔